جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور میں، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرس کے بعد. تو اس وقت مدینے کے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ تو بعد میں بنے نا. تو وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک پاؤں نکل آیا، لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا. تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے بھی تھے، محرم بھی تھے، وہ حجرہ عائشہ میں فریکوینٹلی آتے تھے، انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نہیں ہے. اور پھر وہ حجرہ دوبارہ سے تعمیر کیا گیا. مسجد نبوی اور حجرہ ایڈجسنٹ تھے. یہ آج تو مسجد نبوی کے اندر وہ حجرہ آ گیا نا، ایکچولی تو یہ باہر تھا، وہ پھر اس ساری باؤنڈری کے اندر آ گیا. تو آپ دیکھ لیں حضرت عمر کا پاؤں مبارک سلامت تھا، لیکن وہ آخرت کی زندگی تھی. ورنہ اتنے سارے لوگ ایک بندے کے پاؤں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں تو پاؤں ہی اندر کر لینا، ایسے کر کے نہیں کیا، لوگوں نے پکڑ کے اندر کیا پاؤں. آج بھی آپ قبر رسول کھولیں تو نبی الاسلام ویسے ہی ہوں گے جس طرح آپ کو دفنایا گیا تھا. بالکل کوئی موومنٹ نہیں ہوگی، کوئی سانس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آخرت کی زندگی ہے. جسم مبارک بالکل سلامت. ابو داؤد میں حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے. اکا دکا محدثین نے اختلاف کیا، لیکن انہوں نے بھی صرف حدیث کی متن پہ نہیں سند پہ کیا ہے. متن کو وہ درست سمجھتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اور جو محدثین اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں وہ دوسری حدیث کو بالکل ٹھیک مانتے ہیں جو المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی شیخ زبیر صاحب لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر نے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا، تستر شہر جب فتح ہوا ایران کا، تو انہوں نے پھر وہاں لیٹر لکھا تھا کہ یہ وقت کے پیغمبر تھے اپنے زمانے میں اور ان کی لاش کو دفنا دیا جائے. انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. اور اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 14 میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ تک وہ لاٹھی کے سہارے یوں رہے. دیمک چاٹ گئی لاٹھی کو. دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے، کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا اور ان کا جسم مبارک بالکل سلامت تھا جب تک کہ وہ لاٹھی جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹ گئی دیمک کے چاٹنے کی وجہ سے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ آیا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں. اتنا روب تھا کہ اتنا عرصہ کسی نے آپ کو چھیڑا نہیں. تو اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ نبیوں کے جسم بالکل سلامت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا جب ہم قبر رسول کی حرمت کی بات کر رہے ہیں تو ہم نبی الاسلام کی محبت میں کر رہے ہیں. نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند کرنا آج کی ڈیٹ میں بھی گستاخی ہے. صحیح بخاری میں شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اور یہ آیت کسی عام بندے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس امت کے بہترین افراد ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز بلند کر دی. حضور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آپس میں بات کرتے ہوئے. حضرت ابو بکر عمر کا آپس میں کوئی اختلاف رائے ہوا اور وہ اونچی آواز میں بولے تو یہ آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ نبی الاسلام فرماتے تھے کہ عمر اونچا بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اتنا وہ ڈر گئے. اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ
رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔